اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو۔ اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربت جنسی تعلقات کے بارے میں ہے، لیکن قربت حقیقت کے بارے میں ہے۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا سچ بتا سکتے ہیں، جب آپ اس کے سامنے اپنا باطن دکھا سکتے ہیں، جب آپ اس کا ہاتھ تھامے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا جواب ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ محفوظ ہو، تو یہ قربت ہے۔ کوئی تو بات تھی اس میں فیض، ہر خوشی جس پہ لٹا دی ہم نے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ دل میں خواہش بھی لیے پھرتے ہیں درویشی کی، اور دنیا سے محبت بھی بڑھا رکھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی ایذا تو سہ لیتا ہے، لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے۔ چراغوں سے اگر دور ہو جاتے اندھیرے، تو چاند کی چاہت کسی کو نہ ہوتی۔ کاٹ سکتا اگر کوئی اکیلے یہ زندگی، تو محبت کی ضرورت کسی کو نہ ہوتی۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہ دیا۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوش رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہو۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آم دنیا کا میٹھا ترین پھل ہے، مگر اس کی ڈنڈی والی جگہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس جگہ سے آم کو درخت سے جدا کیا جاتا ہے۔ جدائی ایسے ہی کڑوی ہوتی ہے۔ بے شک انسان تکلیف اٹھاتا ہے
تو راحت نصیب ہوتی ہے۔ غصہ برا ہے، لیکن یہ والدین کی طرف سے ہو تو شفقت کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی مخلوق کی زیادتیاں شفقت خداوندی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ برائی کے بازاروں میں اچھائی کا سامان تلاش کر، کبھی چاہت دریافت کر، کبھی مخلصی تلاش کر۔ ہے زمانے میں بکھری اداسیاں بہت، تو اے انسان اپنی مسکان تلاش کر۔ کچھ شامیں ایسے ڈلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبا سورج تو اگلی صبح پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائے وہ پھر کبھی طلوع نہیں ہوا کرتا۔ اس کائنات کے مالک کے سامنے فقط ایک آنسو کی بہت اہمیت ہے، جو اس کی یاد، اس کی عقیدت اور محبت کے ساتھ دکھ اور غم میں امید و آس سے دل سے ہوتا ہوا آنکھوں سے ٹپک جائے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت فنا ہو جانا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اپنی اوقات دکھا جاتا ہے۔ ایک مرد صرف وہاں رہتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے، چاہے سکون دینے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ سنو، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا حسین ہونا کافی ہے تو سنو، بہت سی حسینائیں طلاق یافتہ ہیں۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا غصہ ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، کڑوی باتوں کا، زہریلے جملوں کا، طنز اور طعنوں کا، مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس اپنی انا اور اپنا آپ ہوتا ہے، بس۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کر دے اور پردہ اور حیا قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ، مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتیں۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، اپنا بنایا جاتا ہے۔ اپنائیت ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ کچھ لوگ بہت باتوں سے بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموشی سے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ دنیا سے دھوکے کھانے کے بعد اپنی زبان کی سختی اپنے والدین پر مت آزمائیں، بلکہ سیکھیں کہ ان کے سوا آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے
کہ تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز ہی نہ سمجھے، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہارا مسکراہٹوں پہ مرتا ہو اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ توڑ کے لوگ دل لوگوں کا، مرضی رب کی بتا دیتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بھلا کون کرتا ہے۔ چھوڑو وضاحت مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تبھی آتی ہیں جب دل بڑھتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ تیرا غرور تجھے ہی ہرائے گا، میں کیا کہوں تجھے وقت بتائے گا۔ معاملہ تھوڑا سنگین ہے، یہاں ہر کوئی رنگین ہے۔ اس کے ہر زخم پہ دل نثار ہوتا ہے، ظلم کتنا بھی ہو یار تو یار ہوتا ہے۔ سنا تھا فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو اب تو انسان لیتے ہیں۔ لوگ لوگوں کا گلہ کرتے ہیں، ہم تو خود سے بھی کم ملا کرتے ہیں۔